الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی لطائف اور انوار کی، جب انسان کے لطائف بیدار ہوتے ہیں، جب انسان کے اندر نور اترتا ہے تو ایسے میں اس کی کیفیات کچھ بدلنے لگتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت اس جسم پہ قائم کرنے لگتا ہے، جب حکومت رب کی اس کے اوپر نافذ ہونے لگتی ہے، تو یہ نفس کی اس مملکت کے بہت سارے معاملات کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر کے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نفس کی حکومت کا ہر نقش مٹا دیا جاتا ہے، نفس کی پیروی کا ہر نقش مٹا دیا جاتا ہے، نفس کی قدم قدم کی ہر نشانی کو اس جسم کی ریاست سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ تو جب یہ اکھاڑ پچھاڑ کا معاملہ آتا ہے، جب یہ توڑ پھوڑ کا معاملہ آتا ہے، تو پھر اس جسم میں کچھ تکلیفیں اٹھتی ہیں۔ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم بیمار ہو گئے ہیں، شاید ہمیں کوئی اندر سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں، ہمارے جوڑوں میں درد اٹھنے لگتا ہے، ہمارے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے، اور خاص الخاص اس کی نشانی یہ ہے کہ اکثر ہمارے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ کیونکہ سر میں درد اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو انسان کا دماغ آنکھوں سے ریفلیکٹ ہونے والی چیزوں کا ایک ویژن تیار کرتا ہے، ایک امیج تیار کرتا ہے، پھر اس امیج کی ایک پوری ہسٹری بناتا ہے، پھر اس کا کچھ بیک گراؤنڈ لیتا ہے، کچھ پھر آگے کی ورکنگ کرتا ہے، پھر ایک مکمل لائحہ عمل ایک بناتا ہے، اور پھر اس پورے کو پورے وجود کے اوپر وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ جو خیال، جو سوچ، جو تصور، جو پکچر ہمارے ذہن میں اترتی ہے، وہ نفس نے ہمیں دی ہے، وہ ہماری اس دنیا سے ہمیں ملی ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد میں جا کے اس کے انوار اور تجلیات کے جب معاملے ہمارے ذہن پہ عکس چھوڑتے ہیں تو وہ پرانی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ جو دماغ کے اندر بنی ہوئی جو میموری تھی، جو دماغ کے اندر وہ جو لائبریری کا ایک مکمل ایک سیٹ اپ جو تیار تھا، جہاں پہ مختلف ویژن تھے، مختلف پکچرز تھی، مختلف آئیڈیاز تھے، مختلف پلان تھے، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ خانے جو ہے وہ خالی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ خانے توڑ پھوڑ کے تباہ کر دیے جاتے ہیں، نئے خانے تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں، نئی لائبریریاں بن رہی ہوتی ہیں، نئے ویژن لائے جا رہے ہوتے ہیں، نئے معاملات پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دماغ پہ کافی حد تک بوجھ اٹھنے لگتا ہے، سر میں زیادہ تر درد ہونے لگتا ہے، بخار بھی ہونے لگتا ہے، جسم میں ٹوٹ پھوٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جبریل امین وحی لے کے حاضر ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ سرخ پڑ جاتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی کبھار فق ہو جاتا، کبھی کبھار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رقت طاری ہو جاتی، کبھی کبھار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سختہ طاری ہو جاتا، کبھی کبھار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ قرآن کی اترنے والی آیات سے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے قلب کو اللہ نے بار بار دھویا، جن کے اندر جبریل نے آ کے خود نور ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا؟ صدرک، الم نشرح لک صدرک،
تمہارے لیے تمہارے سینے کو کیا ہم نے نہیں کھولا؟ جس کا رب نے خود سینہ کھولا، جس کے اندر خود رب نے اپنا نور اتارا، جس کی دھلائی اور صفائی خود رب نے خود فرمائی۔ حضرت موسیٰ تو مانگتے رہے کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اے ہمارے رب ہمارے سینے کو کھول، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے لیے فرمایا کہ اے پیارے، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھولا نہیں؟ اور اسی سینے کو کھولنے کے لیے جب ہم ذکر کی محفل جماتے ہیں، جب ہم اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے اسم کے نام کی ضربیں لگاتے ہیں، چوٹیں لگاتے ہیں اس قلب کے اوپر، جب اس کے زنار کے جالے جلتے ہیں، جب یہ زنار کے جالے ٹوٹتے ہیں، اور پھر جب یہاں نور پڑتا ہے تو وہاں کوہ طور اگر سرما ہوا تو کیا اس دل پہ وہ جو نور پڑے گا تو اس قلب کا وہ کیا حال کر دے گا، یہ کس حد تک اس کو سرما بنائے گا، اور سرما بنانے کے بعد پھر اس کو کیا کیمیا گر بناتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ جب ذہن کی طرف پلٹتا ہے تو سوچوں کہ اس پوری لائبریری میں کیا اٹھک پٹھک ہوتی ہے، کیا توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے، میرے جوڑوں میں درد ہو گیا ہے، یا مجھے بخار ہونے لگا ہے، یا میرے سر میں درد بہت زیادہ رہنے لگا ہے۔ دوائی سے نہیں ختم ہوتا، درود پڑھا نہیں ختم ہوتا، عمل کرایا نہیں ختم ہوتا، بڑی کوشش کی یہ سر کا درد نہیں ختم ہوتا۔ یہ سر میں درد اٹھتا ضرور ہے، لیکن جیسے یہ سر کا درد اٹھنے لگے اسی وقت ذکر کے دوران ہی جو اسم اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، جب دیکھیں کہ سر میں کچھ ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں یا قلب میں کچھ ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، کوئی گرمائش اٹھ رہی ہے یا کوئی درد اٹھ رہا ہے، تو اسی وقت آپ کہنا شروع کر دیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول۔ اللہ کے اسم کے ساتھ اللہ کے اسم کا ذکر چھوڑ کے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میٹھی ذات، اس ٹھنڈی ذات، اس رحیم اور کریم ذات کا اسم شروع کر دیجئے۔ اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے تو حضور کے اسم کا نور جو ہے وہ اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے جسم کو معتدل کرتا ہے، آپ کے سر میں اٹھنے والے درد کو ٹھنڈا کرے گا، آپ کے جسم میں اٹھنے والی ٹھیسوں کو وہ ذرا نارمل کرے گا، آپ کو دوبارہ نارمل لیول پہ لے کے آتا ہے۔ جب آپ پھر دوبارہ نارمل لیول پہ آ جائیں تو پھر دوبارہ آپ یا اللہ یا صرف اللہ 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 اس اسم کے ذکر میں آپ دوبارہ شروع ہو جائیں۔